الحمد وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ سورۃ الرعد میں اللہ رب العزت موضوعات پر تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، چاند سورج کے نظام کو چلایا، ساری کی ساری کائنات کا چلانے والا خالق اور مالک ایک اللہ رب العزت ہے۔ جب ایک پروردگار اتنے بڑی کائنات کو چلا سکتا ہے تو کیا وہ پروردگار مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ اس بات پر تمہیں تعجب کیوں ہے؟ اگر تعجب ہونا ہی تھا تو اس بات پہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی کائنات ایک ذات نے کیسے بنا لی، اس پر تو کوئی تعجب نہیں۔ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ پھر کیوں تعجب ہے؟ رکوع نمبر 2 میں اصول بیان کر دیا کہ دیکھو، حق ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، باطل ہمیشہ کے لیے مٹنے والی چیز ہے۔ لہٰذا باطل کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے اوپر کا جھاگ ہوا کرتا ہے، بظاہر بہت نظر آتا ہے لیکن وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہوتا ہے، فوراً ہی وہ جھاگ بیٹھ جاتا ہے۔ لہٰذا حق ہمیشہ غالب رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے مقابلے میں باطل کچھ عرصے کے لیے شور مچائے گا، اس شور مچانے کے بعد وہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی چند نشانیاں ذکر کی۔ انما یتذکر اولو الالباب، یہ وہ افراد کے جو عقل مند ہیں اللہ کے نزدیک۔ وہ کون ہیں؟ سب سے پہلی بات، یوفون بعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، اس وقت پر یہ وعدہ کیا جب ساری کی ساری انسانیت کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جمع کیا، اور جمع کر کے وہاں پر سب سے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام افراد نے ایک ساتھ یہ بات کہی، قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں۔ اب جب یہ وعدہ کر لیا اللہ سے کہ اے اللہ آپ ہی کو مانتے ہیں، آپ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، تو اب اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے اندر جا کے دنیا کے جھمیلوں میں اس کو بھول نہ جاؤ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں عقل مند وہ ہے جو اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کرتا ہے اور اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو رشتے ناطے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتا ہے، اور تیسری بات، اللہ سے ڈرتا ہے، برے حساب سے نشانی۔ پانچویں بات، نماز کو قائم کرتا ہے۔ چھٹی بات، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور ساتویں نشانی، برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو نیک آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، یہ وہ ہے جو برائی کا جواب بھی اچھائی کے ساتھ دیتا ہے۔ اور یہ 7 نشانیاں بیان کر کے بات ارشاد فرما دی کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو رزق کو تنگ کرتی ہے اور رزق کو کشادہ کرتی ہے۔ یعنی بات پتہ چل گئی کہ صلہ رحمی کرنے والا، نمازوں کو قائم کرنے والا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، برائی کا جواب اچھائی سے دینے والا آدمی وہ ہے جس پر اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیا کرتے ہیں، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ بندہ ہے جس پر اللہ رب العزت رزق کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی کہ جہاں رزق کی بات آ گئی تو یاد رکھو، ایک ہے مال و دولت کی فراوانی، ایک ہے دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون حاصل کرنا۔ یاد رکھو، مال و دولت کے ذریعے سے تم اچھا بیڈ تو حاصل کر سکتے ہو، اچھی سہولتیں تو استعمال کر سکتے ہو، اے سی خرید سکتے ہو، سہولیات کی چیزیں خرید سکتے ہو، لیکن سے دل کا سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ دل کا سکون کیسے ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد ہی کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ اگر تم دل کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کے اندر لگ جاؤ۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ اللہ کی یاد میں لگے رہیں گے تو آپ کا دل پرسکون ہوگا۔ اب جب دل پرسکون ہے، اب ان کی تکالیف آپ پہ کسی قسم کی اثر انداز نہیں ہوں گی، لہٰذا ان کی تکالیف پہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، اور بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ سے جو وعدہ کر رکھا ہے کہ ان قریب آپ ہی فاتح ہوں گے، آپ ہی حق ہیں، اور حق ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا آپ کو اللہ رب العزت ان پہ غلبہ عطا کریں گے۔ رکو نمبر 5 میں جھٹلانے والوں کو عذاب کی بارے میں بتایا کہ جو کوئی اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزاری، ان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ رکو نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت جس چیز کو چاہیں باقی رکھیں، جس چیز کو چاہیں مٹا دیں، لہٰذا اللہ نے حق کو باقی رکھنے کا ارادہ کر رکھا ہے، حق باقی رہے گا، اور باطل کو، غلط باتوں کو اللہ نے مٹانے کا ذمہ لے رکھا ہے، ارادہ کر رکھا ہے، لہٰذا باطل مٹ کے رہے گا۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت پہلے رکوع میں قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن کریم کو ہم نے آپ کی جانب نازل کیا، کیوں؟ تاکہ یہ قرآن کریم ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکے، یہ قرآن کریم کا مقصد ہے، لہٰذا جس کسی شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، قرآن کریم کے مضامین کے ذریعے سے اللہ کی طرف رہنمائی حاصل ہو رہی ہے، قرآن کریم کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے قرآن کریم پڑھنے کے باوجود، قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کے باوجود دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہم سے فوت ہو رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کیا معاملہ ہے، آپ قرآن کریم کی درس دیتے ہیں، قرآن کریم سے متعلق باتیں کرتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ ہمارا دل سو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، بھائی اگر قرآن تیرے دل پہ اثر نہیں کر رہا تو دل سویا نہیں ہے، دل مو گیا ہے، دل مر چکا ہے، تو مردہ دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن کریم کا ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، زندگیوں پہ کوئی اثر اگر نہیں ہو رہا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو تفصیلی قصہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے 2 مختصر آیات میں ذکر کر دیا کہ فرعون ظالم بادشاہ تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ رکو نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرو گے تو نعمتیں تم سے ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہمارے مشائخ نے کہا، جو کوئی شخص بھی اللہ رب العزت کی شکر گزاری والی زندگی گزارتا ہے، ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، گویا اس نے اپنی موجودہ نعمتوں کو اللہ رب العزت کے دربار میں فیصلہ کرا لیا، ان کو زنجیروں سے باندھ کے اپنے پاس قید کر لیا۔ اور جو کوئی ناشکری کر رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کے نعمتوں کو اپنے پاس سے بھگاتا جا رہا ہے، دور کرتا جا رہا ہے ایک ایک کر کے۔ پھر اسی رکوع میں قوم نوح کا، نوح علیہ السلام کی قوم کا، قوم سمود کا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ساری قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے سرکشی اختیار کی، سرکش قوموں کو اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتے ہیں۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، شیطان کی طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ شیطان کو بولیں گے کہ بھائی ہم نے تو تمہاری پیروی کی تھی۔ شیطان اس دن کہے گا کہ میں نے تمہیں نہیں کہی تھی یہ بات کہ تم میری پیروی کرنا، میں نے تو تمہیں ورغلایا تھا، تمہیں دھوکے میں ڈالا تھا آج کے اس دن کے لیے کہ تم میرے ساتھ جہنم میں زندگی گزارو تو گزارو۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو آخر میں پھر دوبارہ ذکر کیا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے چاند و زمین کو پیدا کیا، ایسی ذات سے تم کہاں راہ فرار اختیار کر رہے ہو۔ دیکھو رکوع نمبر 6 میں اگلی رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے بندے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ہماری محبت کا دعویٰ کیا تھا، اس دعوے کے اندر، اس امتحان کے اندر پورا اترے، انہوں نے ہماری محبت کی خاطر بیت اللہ کی تعمیر کی اور تعمیر کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی، اے اللہ اس کو سراپا امن بنا دیجئے۔
ہم نے امن کا گہوارہ بنا دیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس جگہ کو بواد غیر ذی زرع، جو صحرا بیابان ہے، اے اللہ اس کو آباد کر دیجئے، یہاں پر پھلوں کو عطا کر دیجئے۔ اللہ نے اس جگہ کو آج آباد کر دیا۔ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، نہ صرف مجھے بلکہ میری اولاد کو۔ اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کو دنیا کے اندر پیغمبر بنا دیا۔ پھر ایک اور دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ جب یہ دعا کی اللہ نے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ ان کے آباء و اجداد میں جو کوئی شخص بھی اللہ پر ایمان لانے والا تھا اللہ نے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ چاروں دعائیں ذکر کر کے اللہ رب العزت یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ تم مزاج ابراہیمی کو اپناؤ، ابراہیم علیہ السلام کے مزاج کو اپناؤ گے، اللہ رب العزت تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کریں گے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا تھا اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے۔ ہمارے مشائخ نے کہا جو کوئی شخص بھی اپنے علم اور ارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے سے غافل نہ سمجھنا، لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو اپنے سے غافل نہ سمجھنا، اللہ تمہاری ہر حرکت کو، ہر سکن کو، اللہ رب العزت تمہاری حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ رب العزت نے پہلے رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج جو کافر ہیں کل قیامت کے دن یہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اس دن یہ اسلام کا دعویٰ کرنا، اسلام کی تمنا کرنا اس دن کام نہیں آئے گا۔ اور آگے فرمایا کہ بے شک ہماری ہی وہ ذات ہے جس نے قرآن کریم کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت قیامت تک کریں گے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ابلیس کا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا۔ اس سجدے سے انکار کرنے کے بعد تکبر کیا، اللہ رب العزت نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اور رکوع نمبر 4 میں فوراً ارشاد فرما دیا کہ دیکھو ایک طرف ابلیس تھا، غلطی اس سے بھی ہوئی، تکبر کیا، راندہ درگاہ ہو گیا، مگر اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ غلطی کر جانے کے بعد اللہ کے دربار عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ اگر کوئی اپنے گناہوں پہ نادم شرمندہ ہو کے میرے دربار میں آئے گا تو میں بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رکوع نمبر 5 اور 6 میں قوم لوط اور قوم سمود کا اللہ رب العزت نے تفصیلی ذکر کیا اور آخر میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف نظریں نہ اٹھائیے، آپ ان کے انتظار میں نہ رہیے کہ یہ ایمان لے کے آئیں گے، یہ آپ کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے، نہیں، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے، اللہ کی جانب سے فیصلہ ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے، لہٰذا آپ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیجئے، اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھیے، وہ پروردگار آپ کو غالب کرے گا۔ سورۃ النحل کے اندر پہلے 3 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی اور نشانیاں ذکر کر کے آخر میں خلاصہ دے دیا کہ دیکھو جس ذات نے اتنی ساری اس کی نشانیاں ہیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، پوری دنیا کا نظام بنانے والا، الہکم الہ واحد، وہی ایک حقیقی اکیلا معبود ہے تمہارا، اس کے سوا کسی کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک نہ کرنا۔ رکوع نمبر 4 اور 5 میں مجرموں کے بارے میں فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے، متقی لوگ جنت کے اندر جائیں گے، لہٰذا اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بغاوت کا، جنگ کا اعلان کرو کہ شیطان اے اللہ آپ کا دشمن تو شیطان ہمارا بھی دشمن ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت آ جائے، فاسألوا اہل الذکر، جب کبھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو دین سے متعلق تو اہل علم، دیندار افراد سے پوچھنا۔ 2 شرطیں اس کے اندر، اہل ذکر کے اہل کون ہیں؟ وہ افراد کہ جو اہل علم ہیں، علم بھی جانتے ہیں، ساتھ میں نیکی تقوی کی بھی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے تم سوال کرنا دین کا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کے پاس دین کی معلومات تو بڑی ہے مگر اپنی ذات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر تقوی نہیں ہے، ایسے بندے سے سوال کرنے سے اللہ نے منع کر دیا۔ نبی کا مقصد بتا دیا کہ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو کھول کھول کے اپنے احادیث کے ذریعے سے امت کو سمجھا سکیں۔
رکوع نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، دو معبود نہیں ہو سکتے کبھی بھی، لا تتخذوا الہین اثنین، دو معبود نہیں ہو سکتے، انما هو الہ واحد، ایک پروردگار اکیلا معبود ہے۔ جیسے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، ویسے دنیا کے اندر دو معبود نہیں ہو سکتے، ایک اکیلا معبود اللہ ہی کی ذات ہے، وہی محبت کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ رب العزت 8 اور 9 میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو پھر ذکر کرتے ہیں۔ پہلے بڑی نشانیاں ان کو ذکر کیا، اللہ نے تمہارے پینے کے لیے پانی کا انتظام کیا، اللہ نے تمہارے لیے دودھ کا انتظام کیا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے شہد کا انتظام کیا، اور یہ جو شہد کا انتظام ہے یہ عام طریقے سے نہیں کیا، اس کا بڑا ایک خاص طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ شہد کی مکھی کو حکم دیا، وہ پہاڑوں پہ گھومتی ہے، جنگلات میں گھومتی ہے، مختلف قسم کے پھلوں سے پھولوں سے رس کو چوستی ہے اور لے کر آ کے ایک جگہ پہ بناتی ہے، کیوں؟ تاکہ تم اس کے ذریعے سے شہد کو حاصل کر سکو۔ اور چوتھی نعمت کہ اللہ رب العزت نے مختلف پھلوں کے اندر رس کو ڈال دیا، مٹھاس کو پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کون سی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے تمہارے کھانے پینے کا، تمہارے لیے نعمتوں کا انتظام کر رہی ہے۔ یہ ساری نعمتیں کیوں ہیں؟ کذالک یتم نعمتہ، اللہ نے یہ ساری کی ساری نعمتیں تمہارے اوپر بیان کر دی، تام کر دی، مکمل کر دی، تاکہ تم اللہ کی شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ۔ پھر مزید نعمتیں رکوع نمبر 11 میں بیان کی کہ اللہ نے تمہیں کان دیا، تمہیں آنکھ عطا کی، تمہیں دماغ عطا کیے، اللہ رب العزت نے تمہیں گھر عطا کیا جس کے ذریعے سے تم سکون سے رات کو چھت کے نیچے سوتے ہو، اللہ نے جانور کی کھالوں کو تمہارے لیے عطا کیا، تم اس کے ذریعے سے مختلف فائدے اٹھاتے ہو، ٹھنڈی چھاؤں اللہ نے عطا کی، پہاڑوں کے اندر غار اللہ نے بنا دیے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں میرے بندو تمہارے لیے ہے کہ تم اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارو۔ اب اس کے باوجود بھی اگر شرک کرو گے تو یاد رکھو، رکوع نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں ایسے شرک کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ اور رکوع نمبر 13 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، نمازوں کو قائم کرنے کا، اللہ رب العزت امانت کو ادا کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت فحاشی سے اپنے آپ کو بچانے کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم فحاشی سے، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اعمال کو ان برے کاموں کے ذریعے سے ضائع نہ کر دو۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے، اس کے بعد اپنی زبان سے فحش گفتگو کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو اپنی زبان کے ذریعے سے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ یہ ساری نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دیں۔ جو کوئی اسلام لے آئے اور اسلام لانے کے بعد اللہ نہ کرے اس اسلام سے پھر جائے، اللہ کی جانب سے شدید ترین عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ناشکری کرنے والوں کو ہم قیامت کے دن سزا دیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو شکر گزاری والی زندگی گزارے گا ہم اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، انہوں نے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کیجئے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ دین کی دعوت دیجئے، اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ ایمان والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے دین پہ ڈٹ کے قائم رہو اور دوسروں کو نیکی کا حکم دو، مگر یہ نیکی کا حکم جو دینا ہے یہ بھلائی کے ساتھ دینا ہے، حکمت کے ساتھ دینا ہے، دانائی کے ساتھ دینا ہے۔ اللہ رب العزت حکمت کے ساتھ کی گئی بات، دانائی کے ساتھ کی گئی بات کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ اس کے اثر کو دوسرے کے دل میں منتقل فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔